السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ آج میں آپ کو قانون سے وابستہ دو اصطلاحات یعنی کہ ٹو ٹرمز آف لا آپ سے شیئر کروں گا، جس میں سے ایک تو ہے ڈی فیکٹو، جس کا مطلب ہے جو چیز حقیقت میں ہے، فیکٹ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اور دوسری ہے ڈی جیور یعنی کہ اصول کیا ہے، یا آپ آج کے دور میں کہہ سکتے ہیں کہ ایس او پیز کیا ہیں۔ مثال کے طور پہ ٹریفک کا ایک ایس او پی یہ ہے، یعنی اسٹینڈرڈ آف پروسیجر یہ ہے کہ آپ کو گرین لائٹ پہ اپنی گاڑی کو آگے بڑھانا ہے اور ریڈ لائٹ پہ آپ کو رک جانا ہے۔ تو یہ ڈی جیور ہے، یعنی قانون کے تحت آپ کو ایسا ہی کرنا ہے اور ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لیکن ڈی فیکٹو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا زیادہ تر معاشرے کے اندر ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے ٹریفک رولز ہیں ان کو فالو نہیں کیا جاتا، تو یعنی کہ جو معاشرے میں ہو رہا ہے وہ ڈی فیکٹو ہے، یعنی حقیقت وہ یہی ہے، فیکٹ یہی ہے کہ لوگ زیادہ تر ٹریفک کے رولز کو فالو نہیں کر رہے۔ لیکن ڈی جیور یہ ہے کہ جو اس کے اصول و ضوابط ہیں وہ کیا ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ پاکستان جو بنا اسلام کے نام پر، اس کے حوالے سے قرارداد مقاصد جس کو آبجیکٹیو ریزولوشن کہا جاتا ہے، وہ 1949 کے اندر اس میں اس کا سارا نقشہ جو ہے وہ کھینچ دیا گیا تھا کہ پاکستان کس طرح کا ملک ہونا چاہیے، اس میں گورننس کن اسلامک انجیکشنز کے اوپر ہونی چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک اس کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا جا سکا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ڈی فیکٹو جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے، جسے قرارداد مقاصد کہا جاتا ہے، وہ ڈی جیور ہے، لیکن اب تک وہ ڈی فیکٹو نہیں ہو سکی۔ تو اسی طریقے سے اردو کو نافذ کرنا تھا 1973 کے آئین کے تحت، پورے ملک کے اندر اردو کو سرکاری زبان بنانا تھا، اور اس کے لیے ایک کچھ سال کی مدت بھی اس میں دے دی گئی تھی، مگر ڈی فیکٹو میں ایسا نہیں ہو سکا، اور اردو جو ہے آج بھی ہماری سرکاری زبان نہیں ہے۔ تو یہ ہے فرق ڈی فیکٹو اور ڈی جیور کا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ پرسنلی بھی، یعنی انفرادی اعتبار سے بھی، اور ایک قوم کے تحت بھی، جو ڈی جیور ہے اس کو ہم ڈی فیکٹو بنا دیں، یعنی جو ہمارے ایس او پیز ہیں ان کو ہم فالو کریں، تاکہ ہمارے اندر جو کانفلکٹ ہے، چاہے انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ، وہ ختم ہو، اور ہم ایک مضبوط معاشرے کے تحت جو ہے وہ سامنے آ سکیں۔ تھینک یو۔